لیے یہ اسٹیج پہ اور سامنے بیٹھنا ایک دیکھنا میں تنظیمی ہے، لیکن ہے ہم سب بھائی برابر۔ یہ نہیں ہے کہ اسٹیج پہ بیٹھنے سے کوئی ہمیں زبردست کوئی چاند لگ گیا یا وہ ایسے نہیں ہے، لیکن ایک یہ تنظیمی دیکھنا پرانا چلتا آ رہا ہے، تو وہاں اس کی وجہ سے ورنہ سب بھائی ہیں، سب برابر ہیں، سب کی محبت ہے، عزت ہے، سب کی دل میں برابر ہے۔ آج جو میں یہاں پر تشریف لایا ہوں وہ میری بات سمجھے جدوی صاحب سے مسلسل چل رہی تھی، کیونکہ جو ہمارے درمیان رابطہ کرایا تھا وہ باتیں تھی، جو موجودہ حالات ہیں، موجودہ جو سچویشن ہے اس وقت سندھ کے تمام ملازمین کی اور حکومت سندھ کی، تو اس حالات کی پیش نظر ملازم برادری میں اتحاد اتفاق ہونا انتہائی ضروری ہے، سب کو متحد ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ حکومت جیسے بھی تفصیل سے آپ کو سکندر بھائی نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے دھرنے دیے گئے، اور اس کے باوجود کسی کی انتہا کو پہنچے اور ذرا بھی ان میں شرمندگی نہیں ہے، اتنی بھی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے دھرنوں میں سندھ کے نمائندوں سے مذاکرات بھی کیے، وعدے بھی کیے، لیکن ہم پورا نہیں کر رہے، ہم نے جھوٹے کیے، تو ان میں کوئی اخلاقی طور پہ بھی ابھی تک کوئی شرمندگی کا احساس نہیں ہوا کہ ہم نے واقعہ کچھ پاڑ ڈالے۔ کیوں کہ اگر یہ ویسے پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم اخلاقی طور پہ اس قوم کو اتنا بلند کر رہے ہیں، صوبائی کابینہ آیا صوبائی کابینہ کے ارکان منسٹر صاحبان وہ مسلسل علی الاعلان جھوٹ بول کر، میڈیا کے سامنے جھوٹ بول کر، پرنٹ میڈیا کے سامنے جھوٹ بول کر بھی آج بڑے پکڑتے کہتے ہیں کہ ہم منسٹر ہیں، ہم صوبائی کابینہ کے ارکان ہیں۔ ہمیں اب شرم محسوس ہونے لگ گئی ہے کہ ہم کون سی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم سے یہ حکمران مسلط ہوئے، اور یہ دور بھی ہمیں قیامت سے پہلے دیکھنا تھا کہ جھوٹے مکار وعدہ خلاف وہ ملازمین نے دھرنوں کا جو کہا، جیسے سائن نے ذکر کیا کہ میں سب سے پہلے جو سائن نے ذکر کیا کہ میں یونٹ انچارج تھا اور پہلا الائنس بنا تھا، وہ ہمارے بزرگ پروفیسر لیاقت علی سلیمی صاحب جو سپلا کے اس وقت چیئرمین تھے، ان کی قیادت میں بنا تھا، اور وہ تقریباً ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی تنظیمیں اس میں شامل تھیں، جس میں اس کا ٹیچر سبجیکٹ اسپیشلسٹ، مسجد اسکول ٹیچر ایسوسیشن، لوور اسٹاف ایسوسیشن، ایپ کا اس میں واحد وہ تنظیم تھی جو اس الائنس میں نمائندگی کر رہی تھی، کیونکہ ایپ کا ایجوکیشن میں بھی بھرپور طریقے سے موجود ہے، اور سندھ کے دوسرے جو ادارے ہیں اس سب میں بھی ایپ کا موجود ہے۔ ایپ کا وہ میں کہتا ہوں خود ایک بڑے الائنس کا نام ہے، ہر ادارے میں جو ہے نمائندگی آپ کو کم زیادہ ملے گی انشاءاللہ، تو اس وجہ سے صرف ایپ کا شامل تھی۔ 2001 میں جب میں یونٹ کا پریزیڈنٹ تھا، ڈسٹرکٹ کے صدر اسد پورانی موجود تھی، اس پہلے الائنس میں ہم نے کامیابی حاصل کی تھی، اور جب یہاں پہ دھرنا دیا تو وہ میں یونٹ کا صدر ہونے کی وجہ اس لیے اس الائنس کا حصہ بنا کہ میں میزبان تھا۔ ہمارے پاس بہت بڑا گراؤنڈ ہے بیراج کالونی میں الیکشن ڈپارٹمنٹ میں، اس وقت متفقہ قیادت نے مجھے کہا کہ اگر آپ میزبانی برداشت کر سکتے ہیں تو یہ جگہ آپ ہمیں یہاں پہ دیں، کیونکہ اس وقت جو ضلعی صدر نے بھائی کی بھی خواہش کی کہ ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے، تو سب کی متفقہ رائے سے ایپکا نے اس الائنس کی میزبانی کی، حالانکہ میں اس الائنس میں کسی حیثیت میں یا اس میں نہیں تھا، بس میں ایپکا کا یونٹ کا صدر تھا الیگیشن ڈپارٹمنٹ کا، اور میری تنظیم جو ہے
وہ اس کی ممبر تھی. تو وہ ہم نے تجربہ الائنس کا وہاں کیا اور ہم نے دیکھا اس رات گرفتاریاں ہوئی. 13 تنظیموں میں تمام قائدین گرفتار ہو گئے. آرمی کا ٹائم تھا, کیٹ تھانے میں سب بند تھے. بہرحال اس میں جو ریئیکشن آیا خاص طور پہ ایٹے الف اور گسٹا کی طرف سے, وہ بہت بڑا ریئیکشن آیا. ایکٹا نے تمام دفاتر میں یاد ہے ڈائریکٹریٹ کے اندر اپلیکیشن جمع ہوئی تھی, ہم نے پورے بورے کے بورے جلا دیے تھے یہاں اوپر جا کے. تو ہم ورکر تھے اپنے قائدین کے حساب سے. اس میں ہمیں بڑا ہم نے سیکھا ان قائدین سے, ان کے حوصلوں سے. محتسب عباسی اس وقت جو ہے وہ اپنا اے سی تھے اور حیدرآباد جدوئی کیٹ تھانے کے ڈی ایس پی تھے. محتسب عباسی نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ بھائی چلو کام کا ریئیکشن آیا. رات کو بی بی سی سے ریاض علی سودھنی صاحب نے اپنا بیان جاری کیا کہ کل تمام دفاتر بھی بند ہوں گے, اسکول بھی بند ہوں گے اور روڈ بھی ہم دھرنا دیں گے. کنڈو خان میں احتجاج پہ ایک ٹیچر کو گولی لگی پولیس کی, جس کی وجہ سے احتجاج میں شدت آ گئی. شدت آئی تو الائنس کامیابی طرف چلا اور انہوں نے منت کی. میں جب کھانا لے کے گیا دوپہر میں تو انہوں نے مجھے منت کی, لے گئے ایک طرف لے آ کے بٹھایا. کورٹ کے سامنے لکڑی کے اوپر ایک کورٹ بنی ہوئی ہے. مجھے کہا کہ ان کی ضمانت ہم نے ایف آئی آر کی ضمانت آپ دے دو. میں نے کہا بھائی میں ڈاکومنٹس دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا یار ایک کام کرو. اتنا پریشان تھے احتجاج سے کہ انہوں نے کہا اپنی مدفعی کے کاغذات ہیں آپ کے نام پہ, ہم اس پہ سب کو 11-13 کو رہا کرتے تھے. لیکن میں اپنے قائدین کی بات بتا رہا ہوں, اس وقت جو قیادت کر رہے تھے. جب میں کیٹ تھانے پوچھا, میں نے ان سے کہا کہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں اور مستحق نے ضمانت دے. تو میرے پاس ہے کاغذات ہے, میں لے آیا ہوں. اس وقت کی قیادت سب انتظار چھرگری صاحب, غلام مصطفیٰ صاحب, مولانا شاہ اشفانی صاحب, ذوالفقار شیخ صاحب, ریاض قائمخانی صاحب, اور سب کے نام بتا رہا ہوں. دریا خان جمانے سب نے کہا کہ ہمیں جیل جانے دو لیکن ضمانت نہیں لینی ہے, یا تو ایف آئی آر وڈرا کریں گے یا ہمیں جیل بھیجیں گے, تیری ختم نہیں کرنی ہے. اور آپ یقین جاننا ہے وہ 6 بجے تک میری منتیں کروا رہا. 6 بجے تک میں ایک چھوٹا سا ورکر تھا, کوئی میں بتا رہا ہوں آپ کو, عہدہ کو معنی نہیں رکھتا ہے, کام حیثیت رکھتا ہے. الائنس کی قیادت کی گرفتاری کے بعد ریاض علی سودھنی صاحب میڈیا کور کر رہے تھے. فیلڈ جو ہے نا الحمدللہ میں کور کر رہا ہوں. بستر پہنچانا, یہ دوسرے لوگ بھی تنظیموں کے لوگ لائے, کوئی فروٹ لا رہا تھا, کوئی کھانے لا رہا تھا. لیکن ہم حیدرآباد کے تھے تو ہم نے ساری ذمہ داری کیٹ کھانے کی ہم نے کور کی بھی تھی. قائدین کے حوصلے سے کبھی میں نے کسی بھی 13 تنظیموں کے گال میں یہ نہیں کہا کہ یار چلو ٹھیک ہے کمپرومائز کر لو. مجبوراً اس وقت مانیٹرنگ سیل بنے ہوئے تھے یہاں پر. ایک مانیٹرنگ سیل کا افسر آیا, اسسٹنٹ کمشنر آیا, اختیار خان آیا, ڈی ایس پی بیٹھا. تھانے کے اندر انہوں نے اے سی ایم کی کوڈ لگائی. مغرب کے بعد سب کو بلا کے سب کو وہاں سے بری کیا, اور شرط ہمارے قائدین کی یہی تھی کہ یہ ایف آئی آر ختم کر کے ہمیں بری کیا, یہ جھوٹی ایف آئی آر. اور ایسا ہی کرنے کا مجبور ہو گئے. کیوں کہ پورے سندھ سے ہماری جو ہے نا ایک طاقت, ایک آواز ہوتی ہے. اس لیے میں آج جو آپ سب دوستوں کے پاس ہم آئے, میرے اسد بھائی, ہمارے دیگر دوست آئے, وہ اسی لیے آئے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ حکومت سندھ ہے وہ مسلسل ملازم دشمن پالیسیاں اختیار کر رہا ہے. ہم ڈی آر اے کے لیے احتجاج کر رہے تھے, انہوں نے پینشن کٹوتی کا نوٹیفیکیشن نکال دیا. اس کے بعد جب پینشن کٹوتی کے نوٹیفیکیشن کے بعد والنٹری لوگوں نے درخواست دینا شروع کی کہ بھائی جو بالکل نیئرسٹ ہے ریٹائرمنٹ, کہ بھائی ہمیں ریٹائرمنٹ دے دی جائے. تو انہوں نے پھر دوسرا نوٹیفیکیشن نکال دیا کہ آپ پرسنٹیج آپ کی بڑھا دیے, اب آپ سے 10% بھی کاٹیں گے, 8% بھی کاٹیں گے, 6% بھی کاٹیں گے, 4% بھی کاٹیں گے, 2% بھی کاٹیں گے. مانا وہ اتنی ہٹ دھرمی میں اترے ہوئے ہیں, اتنی ہٹ دھرمی میں اترے ہوئے ہیں کہ اس وقت ہمیں ایک ہونا انتہائی ضروری ہے. اس وقت ہم اپنی اپنی تنظیموں میں اپنا اپنا کام جیسے کر رہے ہیں ایسے کرتے رہیں گے. اس میں کوئی یہ نہیں ہو رہا کہ بھائی کسی تنظیم کا خاتمہ ہو گئے اور کوئی دوسری تنظیم میں مرجر ہو رہا ہے. یہ ہمیں یکجہتی دینی ہے ایک الائنس کی شکل.
الائنس جو ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں وقت ضرورت. یہ الائنس بنا ہے اور اس کے بالکل بنا میں کہتا ہوں کہ متفقہ طور پہ حاجی اشرف خاص کے لیے صاحب چیئرمین ہیں, ہم ان کی قیادت میں سب متفق ساتھ. جو اس دن اسد بھائی بھی تھے ہمارے ایپکا کے اور دوسرے لوگ بھی تھے. تقریباً ہمارے پاس 7 نمبر ہائی اسکول میں 21 تنظیموں نے شرکت کی. 21 تنظیمیں وہاں تھیں, انہوں نے کیا. آج الحمدللہ یہ سائن ہے جو دیے مجھے لسٹ 15 یہ ہو گئی ہے, جن میں عبد الرحیم بھارو صاحب ہیں, سکندر علی جتوئی صاحب, مسعود میسر صاحب, سید الفقار جا صاحب, رحمان شاہ صاحب, اعجاز احمد بھٹو صاحب, محمد علی خان صاحب, واحد علی سبیلو صاحب, شاہ ریدہ صاحب, فراز علی صاحبی صاحب, شمس الدین صاحب اور شہریہ صاحب. تو اب یہ سب بھی ہمارے ساتھ آج الحمدللہ اعلان کیا, اس کے اندر میں نے شامل ہو گئے. اور جس طریقے سے انہوں نے غیر مشروط طور پہ اعلان کیا ہے, یہ خوش آئند ہمیشہ دیکھیں کوئی عہدے کی ڈیمانڈ کر کے ڈائیلاگ کر کے وہ بات کی جاتی, تو کوئی آرگنائزیشن نہیں بن رہی ہے. یہ اعلان اس میں صرف چیئرمین حاجی اشرف خاص علی صاحب ہیں جو کہ انتہائی بات صلاحیت ہے, جس کو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس الائنس کی بھرپور قیادت کر رہے ہیں. باقی جو تنظیم میں سب ممبر ہوں, جتنے بھی کیا ہے ہم سب ممبر ہوں گے, اور ممبر کی حیثیت سے حاجی صاحب کی ایک عادت ہے کہ جب کوئی بھی فیصلہ کرنے جاتے ہیں وہ سب سے مشورہ بھی کرتے ہیں, سب سے مشاورت کے بعد ہی بہتر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے سندھ الائنس میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سیدھے ہمارے ساتھ کافی عرصے سے, میں جانتا ہوں یہ جدوجہد کرنے والے ہیں, ان کو چھٹی میں ملا ہے. ظہیر جو ہے, ظہیر مرزا کو وہ ان کے فادر انتہائی ایکٹیو حیدرآباد کے اندر, پھر مرکزی سطح تک کام کرنے والے جو ہے نا وہ عہدیدار تھے. ان کا ایک نام تھا شہر حیدرآباد کے اندر, کردار تھا. وہ کام ان ظاہر اولاد میں شفٹ ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی زبردست ہے. علیم بھائی ہمارے پرانے دوست ہیں, ہمارے ساتھ کرتے رہے, کام کرتے رہے. اسد بھائی ہے, ڈوکڑی صاحب ہے, یہ سب ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں. اسبانی صاحب ہے, یہ ہم نے جو 2019 میں نے دوبارہ اعلان بنانے کی کوشش کی, جو کہ کووڈ کی وجہ سے لیٹ ہو کے 2021 میں فائنل ہوا. تو اس میں یہ کافی دوست میرے ساتھ تھے, سب ہم 2021 والے اعلان میں سارے ہم ساتھ تھے. اور الحمدللہ اب 2025 میں بھی یہ الائنس ہے. لیکن یہ صورتحال پہلے کبھی نہیں تھی جو آج ہمیں جو ہے نا وہ اپنے عہدوں سے زیادہ اپنے سسٹم کو بچانا, ہمارے پورے سسٹم کو امپلائز کے, جو کبھی بھائی نے کہا کہ ہماری باری آنے تک تو پینشن ختم ہو جائے گی, آپ کی باری سے پہلے ہو جائے گی. آپ ریٹائرمنٹ میں تو آپ کو 40 سال چاہیے. وہ ابھی یہ پالیسی بنا رہے ہیں کہ تمام ملازمین کو جو ہے وہ کانٹریکٹ سسٹم پہ کر دیں گے, وہ پینشن مکمل ختم کر دیں گے. ابھی انہوں نے چیک کیا ہے, اگر اس میں ہم نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا یا کہیں نہیں دکھائی تو آپ یقین جانیں اگلا کام ان کا یہی ہے. اس کے بعد انہوں نے 2-3 مرحلوں میں پیکیج تیار کیے ہیں, کیونکہ وہ اتنے ذمہ دار آدمی اپنے آپ کو کہتے ہیں, منسٹرس کہتے ہیں. ہم نے پہلا دھرنا اس سال سب سے پہلے صرف ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی اس وقت نہیں ہوا, بجٹ آئی دیانے نہیں ملا. ہم نے پہلا دھرنا آل پاکستان کلرز ایسوسیشن سندھ کی طرف سے سندھ اسمبلی گھیراؤ کا اعلان کیا, اور 19 تاریخ کو اعلان کیا. 19 جون کو سندھ اسمبلی گھیراؤ کا اعلان کیا. اس میں اسد بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے اور دوسرے دوست بھی ساتھ تھے. اس میں ہمارے ساتھ شاردا شاہ بھی تھے. یہ ہمارا مختلف تنظیموں کے لوگ ہمارے ساتھ, انہوں نے حمایت کی. اعلان کیا تھا آل پاکستان کلرز ایسوسیشن. ہم نے وہ دھرنا دیا. اس کے بعد گورنمنٹ نے ہمیں اور اس سے نمراج الائنس کو لڑانے کی کوشش کی.
आप यकीन जाने में गवर्नमेंट का पैगाम 19 को जो हमारे मुदाखलत हुए फाइनेंस है, उन्होंने हमें कहा कि भाई 1 से 16 तक का हम आपको देंगे, लेकिन 30% नहीं होगा, 30% नहीं होगा। हम उसमें ये अपना असद भाई मेरे साथ मुदाखलत थी, कमरे में फाइनेंस में मौजूद थे, और उसने बकायदा ड्रामा जैसे फोन उठाया जब भाई मैं सेक्रेटरी फाइनेंस में वो सी माउंट बैठा हुआ है, मैं बात करता हूँ, फिर आपको भी करूँ। फिर उसने बात की है, बात करके हम कमरे में बैठे, फिर उसने कहा कि साईं आप उठो, ये मैंने पूछे कहा गले लग जाओ, आपका नाम मुबारक, और मैंने ले साईं मुबारक, अरे हम देखो, फिर हमने उसको एश्योरेंस ली। हमने कहा आप सोच लें, आप जिम्मेदार ऑफिसर हैं और हम जो है ना इतने सिर्फ भर के मुलाजिम के नुमाइंदे हैं, हम ये अभी आपकी बात थोड़ी देर में सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सब जगह जाएगी। उसने कहा साईं कर दो ना, ओके डन है, बस आपका हो गया। हम रात को 8:30-9 बजे सब साथ निकले, ओके हो गया भाई। अब उस ड्रामे में जब 30 तारीख को जो जिक्र किया, 30 तारीख को सिंध एम्प्लॉयज अलायंस बाद में राय साहब ने ऐलान किया हमारे 19 के धरने के बाद, फिर पहले सिकंदर भाई वालों ने 23 तारीख का ऐलान किया। 23 तारीख का ऐलान किया तो सिकंदर भाई वाले जिस दिन में कराची से मीटिंग करके आया, तो मेरा ख्याल है वो 17 तारीख, तो रात हमारी मीटिंग हुई ज्वाइंट। इन्होंने कहा यार आप 23 कर लें। मैंने कहा हमारे तो लोग जो है ना, जो जैफराबाद, कंबर, सिद्धार्थपुर, लाड़काना के होते हैं, वो एक दिन पहले ट्रेवल कर लेते हैं, क्योंकि मजबूरी है, उनका सफ़र बेचारों का कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई 8 घंटे। उन्होंने तो गाड़ी, ये बात नहीं निकले का, उन्होंने तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब बुक कर करा के कुछ लोग निकल गए, क्योंकि हम तंजीमी आदमी पता है, लोग बोलते हैं चलो यार इसके बहाने घूम लेंगे, कोई 4 घंटे बिरशा में रुक रहा है, कोई लाल शाहबाज कलंदर में रुक रहे हैं, वहाँ खाना खाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ हाजिरी होगी, तो इस तरीके करते हुए कराची पहुँचते 12-12 घंटे बेचारे सफ़र करके पहुँचते हमारे उधर के, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो नॉन स्टाफ के हो, पैरामेडिक्स के हो, किसी के भी हो, सफ़र उनको वही 12 घंटे 10 घंटे वो होना पड़ता है। मैंने वो निकल चुके हैं, अब जो है वो नहीं होता। हमने इखलाकी तौर पे एक दूसरे के धरनों की हिमायत पे ऐलान किया। 30 तारीख को फिर हाजी साहब ने ऐलान किया, कराची में सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के नाम से मीटिंग करी, और उन्होंने फिर कहा कि हम 30 तारीख को करेंगे। हमने वहाँ कोई तफसूलात का वो नहीं, क्योंकि हमें पता था हालात जो है। हमने कहा भाई ठीक है, हम साथ हैं। उसके बाद हमें हमारे सेक्रेटरीट के जो दोस्त हैं सिनेमा में, जो वहाँ पर है सिंध एम्प्लॉयज नॉन वेलफेयर, वो भी हमारे दोस्त हैं, हमसे एफिलेटेड। अभी वो इलेक्शन में उनकी लास्ट वीक इलेक्शन है, तो बहरहाल वो भी हमारे साथ ही हैं। वो हमें सेक्रेटरी से किसी ने लाइव मैसेज किया हमारे दोस्त को कि यार ये तो यहाँ पे लो रहे 1 से 16 लोगों ने आपको कर दिया था उस दिन, अब तो ये जो है ना मास्टर 17 से 22 के लिए आ रहे हैं, तुम इनका साथ नहीं दो। तो वो दोस्त मेरा उसने कहा कि भाई वो बात ही होती है, कह रहे हैं आके देख लो पेपर, 1 से 16 का पेपर बाकायदा कर ले, जो आपसे वादा किया झूठा थोड़ी है, आप क्यों इनका वो उतना बन रहे। मैंने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, अगर कर लिया है तो नोटिफिकेशन आपने तो 1 से 16 तब आप ये कौन सा ड्रामा कर रहे हैं हमारे साथ। मैंने कहा इनकी बात तो मैंने यहाँ ना इनके पास जाना है ना इनसे मिलना है। तो वो शिकायत हमने 30 तारीख को जब नासिर शाह कमिश्नर कराची, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस, DIG कराची, SSP कराची जब बैठे वहाँ पे आके, मैंने कहा कि अफसर को बुलाएं यहाँ पे, वो झूठा आदमी है, जब उसने इतनी बात की है तो वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला 1 से 16 का, भले निकालता ना, 1 से 16 को कह रहा है कि एक से हमारी ये बात हुई थी, तो वो 1 से 16 का नोटिफिकेशन का है, वो तफरीक करना चाहता है, तो बुलवाए। और उस पर कमिश्नर ने भी कहा, मैंने कमिश्नर साहब को कहा कि आप भी सेक्रेटरी फाइनेंस रहे, हाजी साहब ने कंटिन्यू किया था, मेरे को कहा भाई अब आप बताएं, मैंने कहा आप भी सेक्रेटरी फाइनेंस रहे, आप बताएं कि इस तरीके से एक जिम्मेदार अफसर कैसे कह सकता है। नासिर शाह ने वो कहा, जो मिनिस्टर थे सिंध गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा कि भाई इनको बुलवाएं, इन्होंने उसको छुपा लिया। आधा घंटा हो गया, वो बोला था वो फ़ोन लग नहीं रहा है, वो लंच पे गए थे, नमाज पे गए थे, तो अभी तक जो है जैसे छोड़ दिया, जैसे आएंगे बात करें। तो जो सिकंदर भाई ने कहा ना, उस दिन हमने चाहते तो उस दिन हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा था माजी की तरह, हमें बाकायदा एक लेटर भी दिया जा रहा था,
لیٹر دیا جانا تھا کہ میں آپ 5 محرم ہے، آپ ایسا کریں آج چھوڑیں، عاشورے کے بعد سی ایم صاحب بھی ہوں گے اور یہ ہو گیا، ہم آپ کو آج لیٹر دے دیتے اپنے لوگوں کو دکھائیں، اور آپ جو ہے گروپ انشورنس جو آپ کہہ رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے وقت، بولا میں آپ کی لڑائی لڑ کے کابینہ سے کرا کے دوں گا۔ ناصر شاہ صاحب یہ بھلے میری بات پورے اس میں جائے گی، اس نے کہا کہ میں کرا کے دوں گا، یہ آپ کا رائٹ ہے، فائنینس والوں کو کہا یار یہ آپ غلط کرتے ہو، ان کا کٹتا ہے تو پھر آپ کیسے اس کے اوپر ہے وہ اس پہ انشورنس کمپنی بولے نہیں یہ بات مجھے پتا ہے انشورنس کمپنی سے آپ ہی کرتے ہیں نا معاہدہ، تو بہرحال اس کو اس پہ اسٹینڈ لیا تھا۔ باقی ڈی آر اے کے اوپر جو اصل میں احتجاج تھا اس پہ انہوں نے کہا کہ فی الحال آپ اس کو چھوڑیں، اور جیسے ہی سی ایم صاحب آ جائیں گے اور عاشورے کے بعد کبھی آپ آج لیٹر دیتے ہیں آپ کو، فلاں تاریخ کو میٹنگ کریں گے اور اس میٹنگ میں ہم ڈی آر اے کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ تو ہم نے کہا کہ نہیں، اور اس پہ بھی باقاعدہ حاجی اشرف خاص علی صاحب نے ان کو کہا کہ جو دینا ہے جو کرنا ہے وہ آج کریں، آپ آگے نہیں چھوڑیں۔ انہوں نے کہا نہیں اس پہ نہیں، ہمیں ٹائم دے، تو اس پہ حاجی اشرف صاحب نے بڑا بہادر فیصلہ کیا اور ہم اٹھ کے آ گئے۔ اس کے بعد حکومت نے پوری طاقت کا استعمال کیا، اتنے اساتذہ پہ لاٹھی چارج کیا، وہ اپنا شیلنگز کی، آخر میں جب تیسرا اٹیک کیا کہ وہ تعداد اتنی تھی کہ وہ خود گھبرائے ہوئے تھے، اور ایس ایس پی خود وہاں پہ جو ہے کھڑا ہوا آپریشن کی نگرانی کر رہا تھا، شیر چلوا رہا تھا، تو انہوں نے 11:30 بجے جا کے جو ہے وہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کے گرفتار لوگ بھی چھوڑتے ہیں، اور عاشورے کی وجہ سے آپ مہربانی کرو کہ صبح کی انشورنس کا جو ہے وہ بتاؤ، ابھی کی لائبل بتاؤ۔ اس وقت سب نے یہ اعلان کیا کہ بھائی ہم عاشورے کے بعد تحریک چلیں گے، تو وہ ہمیں 30 تاریخ کو لالی پاپ دے رہے تھے، لیکن حاجی صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ وہ کیونکہ مسلسل پہلے 2 دفعہ لالی پاپ مل چکا تھا، 19 کو بھی اور 23 کو بھی، اگر 30 کو بھی ہم ایسے آ جاتے تو سندھ کے ملازم مایوس ہو جائے۔ وہاں پہ جو تشدد ہوا، سندھ حکومت نے جو بربریت کی اس میں پوری رات وہاں کی میڈیا اس کو ذلیل کرتی رہی، اور ایسے ایسے صحافی آئے ان کے جو کبھی پریس کلب کراچی میں نہیں آتے تھے، وہ اپنے آپ کو بڑے چینل کے صحافی وہ خود آئے، انہوں نے بولا یار ہم سے لائیو چلواؤ، اور چلائی، بہت ساری ویڈیو موجود ہیں، انہوں نے بڑے بڑے چینلز پہ کہا گیا دیکھو یہ کتنا ظلم کیا ان لوگوں نے آج، اور یہ بربریت کی اور یہ ڈی آر اے کا رائٹ تھا، سندھ حکومت کو اتنا ملامت کی گئی، لیکن میں اپنی زندگی میں نے ایسے ایسے سیاستدان دیکھے ہیں کہ اگر کسی کو ایک گالی پڑ جائے تو وہ کہتا ہے یار میرا سیاست کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، جس میں عزت نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سے کہاں سے نکل کے سیاستدان آئے، وزارتیں لے رہے ہیں اور جھوٹے وعدے کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور پھر بھی شرمندگی ان کو محسوس نہیں ہوتی کہ یار ہم نے پورے سندھ میں یہ بات جائے گی۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل ایک ایک چیز پل پل میں جو ہے وہ فوری طور پر پوری دنیا میں گھوم جاتی ہے، اس پر بھی ان کو احساس نہیں ہے کہ یار میں اتنی بڑی برادری میں جھوٹ بول رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اسی وعدے پہ پورا کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کا بڑا خوشائن فیصلہ ہے کہ آپ تمام لوگ سندھ امتیاز الائنس کا حصہ بن گئے۔ اب ہم اور آپ مل کے بھرپور قوت سے انشاءاللہ بھرپور مشاورت سے سندھ حکومت سے اپورڈ سٹیج آ گیا کہ ہم سندھ حکومت سے مانگیں گے نہیں، انشاءاللہ اتنی بڑی طاقت اور اس طریقے سے دکھانے کی کوشش کریں گے کہ وہ آگے کہیں گے کہ بتاؤ کیا چاہیے، جب ہم چاہیں گے انشاءاللہ۔ اب وہ عمل طے کرنا ہے، وہ پالیسی اختیار کرنی ہے کہ وہ آئیں ہمارے پاس، اور آئیں گے جب ہماری یہ آج کا جو میسج جائے گا کہ دیکھیں یہ جو دوسری 12-13 تنظیم ایک جگہ تھی وہ بھی سندھ امتیاز الائنس کے پلیٹ فارم پہ حاجی اشرف خاص علی صاحب کی قیادت میں متحد ہو کے تحریک میں شامل ہو گئے۔ آپ کے پاس روڈ اور سڑکوں پہ آگے بات کریں گے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے ان سے اپیل کرنے کی، درخواست دینے کی۔ اشرف بھدوئی صاحب، سوری ٹو ڈسٹرب یو، ایک سوال آپ سے کروں گا
جیسے سکندر جتوئی صاحب نے کہا کہ ہم والنٹرلی آپ لوگوں کے ساتھ ودرا ہو کے آپ لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، تو اس میں آپ کے ساتھ دوسرے بھی بہت سارے تنظیموں کے مقصد لیڈر صاحبان بھی ہیں، ممبر ہیں، کوئی چیئرمین ہیں، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا ان کو کوئی خاص طور پہ ماہر صاحب کا میں کہوں گا کہ ان کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا کہ یہ آپ لوگوں کے پاس آئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعی ایکسیپٹ ہو گئے؟ دیکھیں میں آج ان کا ہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں اپنے چیئرمین کی اجازت سے اور جو ہمارا فورم تھا سندھ امپلائی الائنس اس کا جو اجلاس تھا اس اجلاس میں بھی مجھے چیئرمین نے اجازت دی، تو میرے ساتھ اسد اللہ درانی صاحب بھی موجود تھے اس وقت، تو لہٰذا میں اپنے چیئرمین کی مرضی سے یہاں پر آیا ہوں اور الائنس کی مرضی سے یہاں آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بات میں نے کی ہے وہ الحمدللہ ایسے ہی۔ اچھا، ان کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا کہ اگر یہ ہاں دیکھیں میری بات سنیں نا، آپ اس کو متنازع نہیں بنائیں۔ نہیں میں نہیں بنا، میں ایز اے جرنلسٹ ہوں، کون سے چینل؟ استاد چینل۔ آپ جو ہے نا اس کو متنازع نہیں بنائیں نہیں کسی بھی چیز کا۔ جی سر، بات یہاں پہ ایک ہو گئی ہے نا، جی سر، اس پہ ہم متفق ہیں۔ میں اس اجلاس میں جب اپنے ایپکا کے 4 گروپ بیٹھے تھے، میں نے ایکسپٹ کیا نا، میں ایکسپٹ کر رہا ہوں نا، اس لیے میں اپنی انا نے اپنا رہا انا کو ختم کر دیا ہم نے۔ الائنس کا ایک ہی ہے حاجی اشرف خاص علی صاحب، باقی جو تنظیم ہیں ان کے لوگ ممبر ہیں۔ کسی تنازع میں پڑھنا نہیں، ہمیں اس وقت میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت اس بیچارے استاد ہو، کلر ہو، پیون ہو، پیرامیڈیکل کا چاہے وہ ویکسینیٹر ہو، اس وقت سب کی زندگی داؤ میں لگ گئی ہے۔ کوئی ریٹائرمنٹ کے لیے گھر بنانے کی پلاننگ کر کے بیٹھا تھا کہ اتنی پینشن ملے گی، کوئی بچی کی شادی کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ آج آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان کے گھروں پہ ماتم ہے، رو رہے ہیں۔ کئی ملازمین یقین ہے نا آفسوں میں ایسے گمسم بیٹھے ہوئے، ابھی ہم دوست مذاق کرتے ہیں، میں ان کو منع کرتا ہوں یار نہیں کرو، ابھی دل آزاد ہے۔ وہ نیئرسٹ ریٹائرمنٹ ہے، کسی 4 مہینے، کسی 8 مہینے۔ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کے بیچاروں کے اوپر تو ایک طریقے سے بڑا قدرت مارا ہے۔ ہم اس وقت اپنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، نیٹری کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے نیٹری بھائی، ہمیں مسائل کا حل چاہیے، اور جو بھی تنظیمی آدمی ہے اس کو اس وقت قربانی دینی پڑے گی۔ عہدے وہ اپنی اپنی تنظیم میں پورے پاکستان کے صدر بن جاؤ یا پورے ورلڈ کے بن جاؤ، ہم بول رہے ہیں تم جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ بن جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بن جاؤ اپنی اپنی تنظیم میں جا کے۔ الائنس میں جو ہے نا ہمیں اتحاد، اتفاق اور ہاتھ مضبوط کرنے اور ان کے ساتھ جو ہے اس قابلے کا حصہ بن کے اس ٹریننگ کو کامیاب کرنا ہے، تاکہ جو سندھ کے ملازمین نے کل آپ پر اعتماد کیا ہے، کل آپ پہ تاریخ اعتماد کیا ہے۔ میں اتنے عرصے سے احتجاج اور دھرنوں میں رہا ہوں، حیدرآباد ڈسٹرکٹ کا اتنا بڑا احتجاج کبھی کسی تنظیم نے نہیں کیا۔ آپ پر، آپ کی قیادت پر، حاجی اشرف خاص علی کی قیادت، سب پہ اعتماد ہے۔ ہم سب کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس وقت ان چیزوں میں پڑھنا نہیں ہے، ہمیں دل کے ساتھ اس اتحاد کو مضبوط کرنا ہے۔ پھر جب ہم کامیاب ہو جائیں تو پھر سب لیڈری کریں، کوئی ڈونلڈ ٹرمپ بن جائے، کوئی جو دن چاہے بن جائے، ہمیں کوئی الفاظ بولے نا
اچھا